کوئی مدینہ منورہ میں آتا ہے اور میرے قبر اطہر کی زیارت کرتا ہے، میری تربت کی زیارت کرتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا کہ جو میری تربت کی زیارت کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرما دیا، جو حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور کے روضے انور کا دیدار کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ہر مسلمان کے دل میں مکہ معظمہ کی عقیدت و محبت موجود ہے، ہر ایک دل میں مکہ معظمہ کا ادب و احترام موجود ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہی وہ مبارک سرزمین ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بلد امین کہہ کر ارشاد فرمایا، یہی وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، عرفات و مزدلفہ کے میدان ہیں، حجر اسود جنتی پتھر ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، اور مقام ابراہیم موجود ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ معظمہ کو عطا فرمائی ہے۔ مکہ معظمہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 120 خصوصی رحمتیں عطا فرماتے ہیں، ایسی رحمتیں جو ہر روز کعبۃ اللہ شریف پر اترتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو وہ رحمتیں عطا فرماتا ہے
جو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں عطا فرماتا ہے، جو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کرتے رہتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، جو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ ہر روز 120 خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام نعمتوں سے طواف کرنے والوں کو سرفرازی عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور اسی طرح کعبہ شریف کا دیدار کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً مکہ معظمہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بھی فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور مدینہ منورہ ایسی عظمت رکھنے والا شہر ہے، ایسی فضیلتیں رکھنے والا شہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شہر کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اے مولا کریم، جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا پر مکہ معظمہ میں برکتیں رکھی ہے، مکہ معظمہ کو اللہ تبارک آپ نے رزق کے ہر طرح سے سرفرازی عطا فرمائی ہے، اے مولا تم میرے شہر مدینہ کو بھی اس سے دگنی برکتیں عطا فرما، اس میں بے شمار اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بے شمار برکتوں کا نزول فرما۔ اور حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال ہر مقام پر جائے گا، لیکن 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر دجال داخل نہیں ہو پائے گا، ان میں سے ایک مکہ معظمہ کعبۃ اللہ شریف ہے اور دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا اور کعبۃ اللہ شریف میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا رہا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس لیے دجال کا دخول وہاں پر نہیں ہوگا۔ اور جہاں مکہ معظمہ کی فضیلتیں ہیں وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے کمالات، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ میں آتا ہے اور میرے قبر اطہر کی زیارت کرتا ہے، میری تربت کی زیارت کرتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا کہ جو میری تربت کی زیارت کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرما دیا، جو حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور کے روضے انور کا دیدار کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لے کہ جب قیامت آئے گی، تمام لوگ اپنی اپنی خبروں سے نکلیں گے، تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربت انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور جنت البقیع میں جتنے مدفن ہیں وہ تمام کے تمام اپنی خبروں سے باہر نکلیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضری دینے کے لیے جائیں گے۔ اور جنت البقیع بھی ایسی فضیلت رکھنے والا قبرستان ہے کہ جہاں پر 10,000 صحابہ اکرام اس میں مدفن ہیں، 10,000 صحابہ اکرام اس قبرستان میں موجود ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مدینہ پاک کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے جنت البقیع کی بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ الغرض حاضرین کرام، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے اور یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو کوئی اللہ کے راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی زمین میں اس کے لیے کشادگی عطا فرمائے گا، زمین میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثار مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مکے سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ کو تشریف لانے لگے۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، جن کے جسم میں چلنے کی طاقت بھی موجود نہ تھی، اپنے بستروں پہ سے اٹھنے کی بھی طاقت موجود نہ تھی۔ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھے اونٹ پر بٹھا دو اور مدینے جانے والے راستے پر میرے اونٹ کا رخ کر کر مجھے روانہ کر دو، اگر مجھے موت بھی آئے گی تو اسی حال میں آئے گی کہ میں اپنے پیارے آقا کے شہر کو جا رہا تھا، حضور کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا تھا، حضور کی محبت میں اپنی اولاد اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اور یہی میرے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا، یہی میری مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان کے غلاموں کے کیا واقعات بیان کیے جائیں۔ کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مکے میں اپنے زمین جائیداد کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، حضور کی بابرکت صحبت کو اختیار کرنے کے لیے مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور یاد رکھیں کہ عشق و محبت کی اصل کوئی منزل ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو مکے کے مالدار ترین شخصیات میں سے ایک شخص کے آپ اولاد تھے، ایک شخص کے بیٹے تھے، اور بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے اور ایسی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جب آپ مکے کی گلیوں سے آپ کا گزر ہوتا تو لوگ آپ کے جسم پر جو خوشبو لگی ہوئی ہوتی اس کو سونگھنے کے لیے، اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے باہر آتے اور اس کی خوشبو محسوس کیا کرتے۔ آپ نے جو لگائی خوشبو تھی اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے۔ لیکن یہی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے، حضور پاک علیہ السلام سے بے حد محبت فرمایا کرتے۔ چنانچہ جب آپ کے والد کو معلوم ہوا تو والد بھی حضور پاک علیہ السلام کا کٹر دشمن تھا، والدہ بھی کٹر دشمن تھی۔ بارہا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو روکا گیا کہ تم حضور سے ملاقات نہ کرنا، تم حضور سے ملاقات کرنے کے لیے نہ جانا، ان کی صحبت میں جا کر نہ بیٹھنا، اس لیے کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ ان کے پاس اکثر غریب آیا جایا کرتے ہیں، ان کے پاس فقیر آ کر بیٹھا کرتے ہیں، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا بیٹا غریبوں میں جا کر بیٹھے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا بیٹا فقیروں میں جا کر بیٹھے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے، آپ اپنے والد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جایا کرتے، حضور کا بار بار زیارت کے لیے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جایا کرتے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے ہیں تو اب آپ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، مدینہ منورہ میں جاؤں گا۔ چنانچہ والد نے کہا کہ اگر تم وہاں پر جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میری مال و دولت میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا، میری جائیداد میں سے کوئی حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے عشق و محبت پر قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کن کن کاغذات پر سین مجھ سے لینا چاہتے ہو، دستخط لینا چاہتے ہو، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تمہاری مال اور دولت سے
कोई तवक्को नहीं है, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है, बस मुझे मोहब्बत है तो प्यारे आका की जात गिरामी से मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है तो हुजूर की चौखट से मोहब्बत है, हुजूर के दयार से मुझे मोहब्बत है। चुनाचे हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से निकलने लगे तो बाप ने फिर कहा कि ऐ सुहैब तू अपने इरादे से बाज आ जा, वरना मैं तेरा बहुत ही बुरा अंजाम करूंगा। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बाप की बात को अनसुनी करते हुए आप मदीना तैयबा को जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी कुछ दूर ही गए थे कि वालिदा ने आवाज देकर कहा कि ऐ सुहैब तेरे जिस्म पर जो कपड़े मौजूद हैं वो भी हमारे पैसों ही के हैं, हमारी ही माल से वो तूने कपड़े खरीदे हैं। तो हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन वापस अपने घर को आते हैं और वो कपड़े उतारते हैं और टाट को अपने जिस्म पर लपेट लेते हैं और कांटों से उसकी गुंडियां बनाकर टाट ही पर गुंडियां लगा लेते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं, मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हो जाते हैं। बाप ने जब ये मंजर देखा तो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने मक्के के गुंडों को पैसे देकर कहा कि मेरा बेटा मदीना मुनव्वरा को जा रहा है, इस रास्ते से वो गया है, तुम उसके पीछे जाओ और उसे इतना मारो, इतना शदीद उस पर जुल्म करो कि वो जुल्म को देखते हुए तुम्हारे मारों की शिद्दत को बर्दाश्त न करके वो वापस अपने घर को आ जाए। चुनाचे वो गुंडे हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश करने के लिए निकले, एक मुकाम पर मिलते हैं तो हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया, बड़े ही अपने जुल्म सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया, हत्ता कि हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु की नाक फूट गई, नाक से खून जाने लगा, चेहरे पर जख्म आ गए, जिस्म पर जख्म आ गए, चलने फिरने की ताकत न थी, जमीन पर गिर गए। इतना उन्होंने हजरत सुहैब पर जुल्म फरमाया और उसके बाद कहने लगे कि अब भी वक्त है कि तू मक्के को वापस लौट जा, अपने घर को वापस चला जा, अपने बाप के पास वापस चला जा। तो हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे मारना है तो मारो, मेरी जान लेना है तो ले लो, मुझे ना अपनी जान की कोई परवाह है न किसी चीज की परवाह है, अगर मेरी मौत हुजूर की तलाश में आ जाए तो मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा, मुझसे बड़ा खुश नसीबी रखने वाला कौन होगा। चुनाचे वो मारने वाले गुंडे भी थक हार कर वापस चले जाते हैं। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन तक वहीं पर उसी मकाम पर पड़े हुए हैं। जब होश आया तो आप उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन मारों की तकलीफ इतनी ज्यादा थी, उसका दर्द इतना ज्यादा था कि उठने में भी बड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। चुनाचे हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी तरह अपने जिस्म की ताकत को इकट्ठा करते हुए उस जमीन पर उठे और मदीने पाक को आप रवाना हो गए, मदीने पाक के सफर पर रवाना हो गए। हाज़िरीन कराम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये आशिक, हुजूर से मोहब्बत करने वाला ये गुलाम 9 दिनों तक ये दिन रात सफर करता रहा और प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी देने के लिए चलता रहा। और हुजूर की भी मोहब्बत का आलम देखे कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो बारहा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बाहर आकर अपने सरे अनवर को उठाकर देख रहे हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या कोई कबीला आपसे मुलाकात करने के लिए आया है, क्या कोई लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा एक गुलाम मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है। चुनाचे मगरिब का वक्त था, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने तैयबा में दाखिल होते हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई कि हजरत सुहैब मदीने पाक में तशरीफ ला चुके हैं तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं और जब अपने गुलाम को देखते हैं तो चेहरे से खून बह रहा है, जिस्म के कई हिस्सों पर मार के निशान मौजूद है, जो टाट पहने हुए थे उस पर भी कई जगह से सुराख पड़े हुए नजर आ रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं और अपने उस गुलाम को अपने सीने से लगा लेते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमा दे, तेरे मामलात में
اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرما دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسی خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جسم پر جو درد تھے، جو تکلیف وہ برداشت کر آ رہے تھے، جب حضور سے ملاقات ہوئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تکلیف ہی نہ رہی، کوئی درد کا احساس ہی نہ رہا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سینے سے لگایا اور اپنی چادر مبارک ان کے جسم پر اڑا دی تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اے لوگوں، دنیا والوں نے مجھے ٹھکرا دیا، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی چادر مبارک مجھے مل گئی ہے، حضور پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کی ٹھنڈک مجھے مل گئی ہے، اور دنیا میں مجھ سے بڑا اس وقت کوئی خوش نصیب ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ایسی مشقتوں کو، مصیبتوں کو برداشت کر آپ مدینہ منورہ کو تشریف لاتے ہیں، اور جب زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں تو یہی وصیت کرتے ہیں کہ جو چادر مبارک حضور نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے مرنے کے بعد تم مجھ سے اسے جدا نہ کرنا، بلکہ خبر میں بھی اسے میرے ساتھ ہی دفن کر دینا، مجھے اسی میں لپیٹ کر خبر میں دفن کرنا۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہ تکالیف کو دیکھتا ہے، نہ مصیبتوں کو دیکھتا ہے، نہ اذیتوں کو دیکھتا ہے، بس اس کی منزل حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد حضور پاک علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندگی بھر آپ نے دو ہی دعائیں آپ نے کی ہے۔ ایک دعا یہ کیا کرتے کہ مولا مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور حضور کے قدموں میں مجھے مدفن عطا فرما، حضور کے قدموں میں مجھے دفن ہونے کی سعادت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دفن ہونے کی سعادت بھی اللہ نے نصیب فرمائی۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں ہی آپ نے قیام فرمایا، اور کبھی آپ کوئی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بڑی دور کے سفر پر آپ جاتے آتے ہیں لیکن مدینہ پاک میں کوئی سواری پر آپ سوار نہیں ہوتے، تو حضرت امام مالک کی محبت کو دیکھیں کہ آپ عرض کرنے لگتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شہر میں سواری پر سوار ہونے سے بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ جس شہر کی سرزمین پر حضور پاک علیہ السلام کے مبارک قدم موجود ہے، حضور جس سرزمین پر اپنا قدم رکھ کر چلے ہو، مجھے اس شہر کی سرزمین پر کسی سواری پر سوار ہونا بے ادبی محسوس ہوتا ہے، اور میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ اس بات سے غور فرمائیں، اندازہ لگائیں کہ وہ حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے، حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے کیسی محبت فرمایا کرتے۔ حاضرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں ہے؟ ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ ایسی شخصیت کا بھی معاملہ ہے کہ وہ ساری زندگی دو ہی دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور حضور کے شہر میں قدموں میں مجھے مدفن عطا فرما۔ اور حاضرین کرام، اس آیت کریمہ سے بھی یہی پیغام مل رہا ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے زمین میں کشادگی عطا فرمائے گا، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے
فرمائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو شہر مدینہ میں رہنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ طیبہ ہی میں رہے اور وہ مدینہ پاک ہی میں مدفن ہوتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کروں گا، اس کے لیے شفاعت اللہ کی بارگاہ میں طلب کروں گا۔ تو حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ پاک کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے فضائل کا ذکر فرمایا، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ کی حاضری دینے کی کوشش کرے۔ اور ایسا وہ روضے مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور توبہ استغفار کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہاری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرمائے گا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ کی فضیلتیں ہیں، اور یہ کیا کم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری تربت کی ایک مرتبہ بھی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی جس طرح کوششیں کرتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے جس طرح کوششیں کرتا رہتا ہے، وہیں پر ایک مسلمان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی کیا کرے، حضور پاک علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی زیارت کرنے کی کوشش کیا کرے۔ مال و دولت نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اگر دل میں پکا ارادہ ہوگا، سچی طلب ہوگی تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بڑی آسانی عطا فرمائے گا۔ ہمارے شہر حیدرآباد ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نعتیہ محفل میں ایک شاعر صاحب، نعت خواں صاحب ایک نعت پڑھ رہے تھے اور اس کے اشعار یہ تھے کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ یہ کلام کے اس اشعار کو پڑھنا ہی تھا کہ اس محفل میں ایک مالدار شخصیت موجود تھی اور انہوں نے اسی وقت اعلان فرمایا کہ میں اپنے ذاتی خرچے سے اس نعت خواں کو مدینہ منورہ کو بھیجوں گا، عمرے کے لیے بھیجوں گا۔ تو اس سے یہ بتلانا مقصود ہے اگر دل میں سچی محبت ہوگی، سچی طرف ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے ذرائع سے اس کے لیے راستوں کو کھول دے گا کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، بندے کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں سچی طرف ہوگی، سچی محبت ہوگی، پکا ارادہ ہوگا، تبھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستوں میں آسانیوں کو پیدا کرے گا، اس کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا اور اپنی رحمتوں کی چادریں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح کعبۃ اللہ شریف کی ضرور زیارت کرنے کی کوشش کیا کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کرنے کی کوشش کیا کرے، اور جس طرح قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں بتلایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اگر اس کے دل میں سچی طرف ہوگی، حضور کی بارگاہ کی زیارت کی سچی محبت ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حضور پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔